السلام علیکم امی۔ مریم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پرجوش آواز میں سلام کیا۔ اس کے پیچھے اس کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نانو کہاں ہیں؟ بچوں نے مریم سے سوال کیا۔ ادھر ہوں بیٹا، ماریہ بیگم نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ بچے لپک کر نانو سے لپٹ گئے۔ ماریہ بیگم نے بچوں کو خود میں سمیٹ لیا اور باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارے ہماری بھاری کب آئے گی، یا پھر ایسے ہی لائن میں لگے رہیں گے؟ مریم نے ناز سے کہا۔ ارے بلونگڑو، تم نے تو مجھ سے اپنی بیٹی ہی بلا دی، نازیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا اور مریم کو گلے لگا لیا۔ مریم نے محبت سے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اتوار کو اتنی خاموشی، سب کہاں ہیں؟ مریم نے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ابو قریبی مارکیٹ سے سودا صرف لینے گئے ہیں، کرن کے سر میں درد ہے، وہ اندر لیٹی ہوئی ہے، تمہارے بھائی بچے کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں، ماریہ بیگم نے فردن فردن سب کے متعلق بتایا۔ بھابی مائکے چلی گئی، میں نے تو پہلے ہی کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، اتنے دن بعد آئی ہوں مائکے۔ مریم قدرے خفا ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آنے کی خبر سن کر بھابی مائکے چلی جائیں گی تو میں اطلاع ہی نہ دیتی۔ لاڈلی اور جلد باز مریم ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ ارے بیٹا سانس تو لو، آتے ہی موڈ خراب کر لیا، ماریہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری بھابھی کی بہن کوئٹہ سے آئی ہوئی ہے، پرسوں اس کی واپسی ہے، آج اتوار ہے، سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر وقت گزار رہے ہیں، باقی تو اسی شہر میں ہوتے ہیں، یہ بہن کوئٹہ میں رہتی ہے، پروین بیچاری روز روز تو نہیں آتی، تمہاری بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ آج مریم آ رہی ہے، میں شام کو چلی جاؤں گی، رات کے کھانے پر سب بہن بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے بہو سے کہا تم چلی جاؤ، مریم ناراض نہیں ہوگی، میری بیٹی سمجھدار ہے، رشتے جوڑنا خوب جانتی ہے، ماریہ بیگم نے بیٹی کو بدگمانی دور کرتے ہوئے نرمی سے سمجھایا اور ساتھ ہی محبت بھرے انداز میں تھوڑا مکھن بھی لگا دیا۔ وہ تو میں واقعی ہوں، صدا کی جلد باز مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا داؤ چلتا دیکھ کر ماریہ بیگم بھی منامت سے مسکرا دی۔ ماریہ بیگم اور فرید صاحب کے 3 بچوں میں مریم سب سے بڑی تھی، اس کے بعد یاسر اور پھر کرن کا نمبر آتا تھا۔ مریم نہ صرف ننہال بلکہ ددھیال میں پہلی بچی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی رہی، اوپر سے سونے پہ سہاگا، سسرال میں بھی ایک لوتی ہونے کی وجہ سے اسے بڑی اہمیت حاصل ہوئی، اسی وجہ سے بعض اوقات اس میں خود پسندی آ جاتی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں ماریہ بیگم اور کرن نے بہت اہتمام سے کھانا تیار کیا۔ چکن بریانی، ساتھ میں بچوں کی پسندیدہ رس ملائی، رائتا اور سلاد سمیت کئی لذوذات، اور ماریہ بیگم کے ہاتھ کی نرم نرم روٹیاں، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد بچے اور کرن موبائل میں مصروف ہو گئے، فرید صاحب اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلے گئے، ماریہ بیگم برتن دھونے کے ارادے سے باورچی خانے کی طرف بڑھیں تو مریم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ ارے امی بیٹھیں تو صحیح، برتن بعد میں دھل جائیں گے، ہم ماں بیٹی کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ ماریہ بیگم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امی آپ کو معلوم ہے، ایک دفعہ میری ساس اپنی تینوں بیٹیوں، داماد اور نواسوں کے لیے گرمیوں کے کپڑے بھجوا رہی ہیں، وہ بھی مشہور لان برانڈز کے، اور وہ بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ امی آپ بھی اس بار میرے سوٹ کے ساتھ فہد کے لیے بھی ایک سوٹ بھجوا دیں، اپنے نواسوں کے لیے تو آپ ضرور کچھ بھیجیں گی نا؟ آخر کار مریم نے بات کہہ ہی دی۔ بیٹا تمہارے سسرال اور میکے کے معاشی حالات میں بہت فرق ہے، تمہاری ساس کو تمہارے محروم سسر کی پنشن کے ساتھ مارکیٹ میں موجود 4 دکانوں کا کرایہ بھی ملتا ہے، احمد بھی اچھی پوسٹ پر ہے، اس کی تنخواہ تمہارے ابو اور یاسر کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا مقابلہ؟ بیٹا بیاہی بیٹیوں کو عید پر دینا دلانا تو ہوتا ہے، مگر گرمیوں کے لیے الگ سے دینا ہمارے لیے آسان نہیں، ویسے بھی کئی سالوں سے عید گرمیوں میں ہی آ رہی ہے، اس لیے ہم تو عید پر ہی لون کے سوٹ دے دیتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو تمہارے ابو اور یاسر کی آمدنی سے گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، یاسر خود بال بچوں والا ہے، بچوں کے ہزاروں خراجات ہوتے ہیں، شکر ہے ہماری بہو بھلی ہے، اس نے اپنے پیسوں کو کبھی الگ نہیں کیا، تمہاری خالہ اگلے سال کرن کی شادی کی بات کر رہی ہیں، اس کا جہیز بھی تیار کرنا ہے، تم مہنگائی کا حال تو دیکھ ہی رہی ہو، جیسے الفت بن کر ہر چیز کو نگل پر تلی ہو، ایسی مہنگائی میں بیٹی کا فرض خوش اسلوبی سے پورا ہو جائے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ماں کی باتیں سن کر مریم پریشان ہو گئی۔ امی میری ساس کیا کہے گی، ایک ہی پیاری بہو ہے، اور اگر ایسے بھی گفٹ نہ دے سکے تو؟ میری ساس 3 بیٹیوں کو اتنا کچھ دیتی ہے۔ مریم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا تمہاری ساس بہت اچھی اور سمجھدار خاتون ہے، میں تو روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے سسرال والے نہ صرف کھلے ہاتھ والے ہیں بلکہ کھلے دل والے بھی ہیں، تمہاری ساس نے تمہیں کبھی پہننے اوڑھنے میں کمی نہیں دی، اپنی بیٹیوں اور تم میں کوئی فرق نہیں رکھا، نہ ہی تمہارے میکے سے کسی بات کا گلہ شکوہ کیا۔ بیٹا اچھے اور خاندانی لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے، مانا کہ دنیا میں اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں
लेकिन तुम्हारी सास और शौहर इन्हीं नेक लोगों में से हैं। बेटा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हालात जो भी हों अल्लाह तुम्हारे साथ है। मारिया बेगम ने बेटी के चेहरे पर निगाह डाली तो दिल पिस गया। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बू और मैं कुछ ना कुछ कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। मारिया बेगम ने दिल ही दिल में जोड़ तोड़ करते हुए अपनी परेशानी को छुपा लिया। बेगम, आपका शाही मुल्क 7 साल के बाद आ ही गया। लगता है इस दफ़ा मास्टर साहब ने सोने के तारों में सिलाई की है। सिलाई की अदायगी करते हुए मुझ नाचीज की जेब खाली हो गई। फहाद ने मुस्कुराते हुए कपड़ों वाला थैला मरियम के हाथ में थमाया। मरियम फौरन कपड़े देखने लगी और साथ साथ तबसरा भी करती गई। फहाद और इसकी अम्मी मरियम और बच्चों की कैफियत देखकर मुस्कुरा दी। अरे ये क्या कर दिया? मरियम ने दर्दनाक चीख मारी। अरे सत्यानाश हो गया, ये किसका नाम सिलाई कर दिया? लगता है मास्टर साहब अब सटिया गए हैं। मरियम ने स्टाइलिश से गहरी सब्ज रंग के सूट को सास और शौहर के सामने फैलाया, जो इसके बाकी सूटों के सामने खासा छोटा और चुस्त लग रहा था। अरे अरे, ये तो काकी बाजी बड़ी नंद को कब का लग रहा है, जो वैसे ही बहुत दुबली पतली हैं। कमजोरी की वजह से को कब से काकी बन गई हैं। वाकई बेटा ऐसा ही लग रहा है, सास ने छुपाते हुए कहा। आंटी ये इतना प्यारा सूट था, मेरी अम्मी ने दिया था, डिजाइनर सूट। लगता है मास्टर साहब वाकई बूढ़े हो गए हैं। आप ही के नाप का सी दिया है। हाँ बेटा, इस दिन तुम दोनों साथ ही तो गई थी मास्टर साहब को कपड़े देने। उन्होंने कोकप को समझ के इसके नाप का सिलाई कर दिया होगा। बहू की सदमाती कैफियत देखकर सास ने तसल्ली देना शुरू किया, जबकि फहद मुस्कुराहट दबाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि इसे इल्म था कि मास्टर साहब पर निकलने वाला गुस्सा अब इसी गरीब पर निकलेगा। मेरी अम्मी ने मुझे इतना प्यारा सूट कितने अरमानों और मोहब्बत से दिया होगा। अगर जरा सा ढीला ढाला हो जाता तो दोबारा बनवा लेती, मगर ये तंग सूट अब किस काम का। मरियम ने अपने फरबे सिरापे पर नजर उड़ाते हुए अफसोस से सोचा। चेहरा बदन रखने वाली मरियम अब तो बच्चों और अच्छी खुराक के सबब भारी भरकम लगने लगी थी। जरूर अम्मी ने अपनी लाडली बहू को दिखाया होगा, इसे नजर लगा दी होगी मेरे सूट को। असद नहीं तो और क्या, इसकी नजर बद ने मेरा सूट बर्बाद कर दिया। हाय मेरी अम्मी ने कितनी मोहब्बत और अरमानों से खरीदा होगा। पता नहीं अम्मी और किरण ने अपनी कितनी ज़रूरतों को पसे पछ डाल कर इस लाडली की ख्वाहिश पूरी की होगी।